آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز کے تحت مختلف افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں۔ آج سے پہلے جن اہم افسانہ نگاروں کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں ان میں پریم چند، بیدی، منٹو، کرش چندر، عصمت، قرۃ العین حیدر کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ لیکچر اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اس کا موضوع انتظار حسین کی افسانہ نگاری ہے۔ دوستو، انتظار حسین کی افسانہ نگاری کے موضوع پر یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ان کے متعلق بعض بنیادی باتیں، مثلاً ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جو گوناگوں مصروفیات تھی اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس میں انتظار حسین کے کچھ اہم افسانوں کے متعلق بھی بات کی گئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا نامناسب نہیں ہوگا کہ گزشتہ تفصیلات سے آپ کو جو باتیں معلوم ہوئیں وہ کافی اہم ہیں، تاہم ان کے کچھ اور افسانوں کے موضوعات سے متعلق مزید گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مختلف موضوعات سے آپ کما حقہ آگاہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس لیکچر میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ انتظار حسین کے تمام اہم افسانوں کے موضوعات کا احاطہ کیا جائے۔ انتظار حسین اپنے معاشرے کی حیثیت کے گہرے نباس ہیں۔ ان کا تعلق جس مذہب سے ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ کلمہ گو جہاں بھی ہوں وہ ایک دوسرے کے درد و غم میں شریک ہوتے ہیں۔ گویا صرف عالم اسلامی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ گو اذیتوں سے دوچار ہیں اور اس کے پیروکار اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے اور جانتے ہیں۔ انتظار حسین اس حیثیت سے آگاہ ہیں۔ اپنے معاشرے میں جس معاشرے میں وہ زندہ ہیں، جس میں معاشرے میں وہ سانس لے رہے تھے، وہ اس سے آگاہ تھے۔ اسی لیے 1966 کی اسرائیل عرب جنگ کے نتائج کے جو تہذیبی اثرات مرتب ہوئے تھے اس پر ماتم کرتے ہوئے انہوں نے 2 افسانے لکھے تھے، شرم الحرم اور کانا دجال۔ یہ اہم اساطیری افسانے ہیں ان کے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ان کے ہاں اسلامی روایات، مذہبی علامات اور تصورات سے استفادے کی صورتیں واضح طور پر ملتی ہیں۔ ان 2 افسانوں کے نام سے ہی ہمارا ذہن اسلامی تہذیب کی روایات اور تصورات کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان دونوں افسانوں میں انہوں نے جو اساطیر استعمال کی ہیں وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات سے اخذ کی ہیں، اور ان دونوں افسانوں میں انہوں نے عالم عرب اور امت مسلمہ کے شاندار اور تابناک ماضی کے ذریعے ان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ انتظار حسین کا ایک بڑا اہم افسانہ ہے دوسرا گناہ۔ اس افسانے میں وہ ہوس زر، نام و نمود اور مادی سہولیات کی آرزو اور وسائل پر اجارہ داری کی تمنا سے جو طبقاتی امتیاز پیدا ہوتا ہے، ترقی پاتا ہے، اس کو ترقی پسندانہ کرب کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر اس افسانے میں ہمیں طبقاتی امتیاز کی وہ لکیر نظر آتی ہے جس کو ترقی پسند مصنفین نے اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے، یعنی امیر و غریب۔ لیکن افسانے کے علامتی نظام کو مسلم تاریخ و تہذیب کے تناظر میں دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ معاشی مساوات اور سماجی عدل کے پرجوش حامی اور علمبردار صحابی حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ افسانے کی مرکزی قوت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے کردار و مزاج کو فکر کے مرکز میں رکھ کر انتظار حسین نے
اس افسانے کا تار و پود تیار کیا ہے۔ اسیر بھی ان کا ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس میں وہ اس کے دو ٹکڑے ہونے کو، یعنی کہ جس زمین میں وہ گئے بعد میں آباد ہوئے تھے، اس کے دو ٹکڑے ہونے کے المیے کو پیش کرتے ہیں، اس پہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس رہے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں معنویت سے بھرپور سیاسی و سماجی اشارے بھی ملتے ہیں۔ جیسے دوسرا جیسے اسیر میں ایک اقتباس ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ اس میں کہتا ہے ایک کردار کہ باہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جاوید نے سادگی سے کہا، جو کچھ ہوتا ہے اندر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک افسانہ ہے، بہت اہم افسانہ، صبح کے خوش نصیب۔ یہ بھی ایک لحاظ سے وہ ہجرت کے پس منظر میں، ہجرت کے واقع ہونے کی وجہ سے جو المیہ ان کی زندگی میں در آیا ہے، انہی المیوں کی یہ بھی ایک کہانی ہے کہ اس میں جو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں شاید وہ خوش نصیب ہیں، لیکن وہ صبح کے خوش نصیب ہیں، شام میں ان کی وہ خوش نصیبی بدل جاتی ہے بدبختی سے، بد نصیبی سے، کیونکہ جن ارمانوں کے ساتھ، جن توقعات کے ساتھ وہ نئی زمین پہ جاتے ہیں، وہاں وہ توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اقتباس دیکھیں، ایک کہانی کا یہ جزو ہے کہ کوٹ، ہم گاڑی میں بیٹھے لوگ کس طرح ایک احساس تحفظ کے ساتھ ان پر ترس کھا رہے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ ہم پر ترس کھائیں گے۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا کتنی جلدی آپس میں تبادلہ ہو گیا، صبح کے خوش نصیب شام ہوتے ہوتے بد نصیب بن چکے ہیں۔ اچھے رہے وہ لوگ جو گاڑی میں سوار نہ ہو سکے اور ایک وقتی بدقسمتی سے گزر کر خوش قسمت بن گئے۔ انکوٹ۔ شور بھی ان کا ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس کے جو غیر یقینی حالات ہیں ان کی ہمیں گونج سنائی دیتی ہے۔ اپنے گرد و پیش کے متعلق آدمی کو صحیح خبر نہ ہو، اس کی وجہ سے جو محرومی کا احساس فرد کے اندر پنپتا ہے، اور فرد کے داخل میں جو بڑھتا ہوا اس کی وجہ سے خلا ہے، کنفیوژن ہے اور ابہام ہے۔ ان ابہام کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے اس کی جو آگے کی راہیں وہ مسدود ہو جاتی ہیں اور پرخطر بن جاتی ہیں۔ خواب تقدیر ایک ان کا شاہکار افسانہ ہے جس کے پس منظر میں پورا کہنا چاہیے کہ اسلامی تہذیب ہے۔ اس افسانے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بہت اہم انداز سے اساطیری، یعنی اسلامی تہذیب کی جو اساطیر ہے، یعنی خاص طور سے کربلا کے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے یہ افسانہ لکھا، خواب اور تقدیر۔ اس میں کربلا بھی ہے، کوفہ بھی ہے، مکہ مدینہ بھی ہے، ابن زیاد بھی ہیں، اور امام زمان کے ذکر سے افسانوی جو فضا ہے اس میں جو کربلا کا جو پس منظر ابھرتا ہے ناگزیر طور پر، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی وجہ سے افسانے میں ایک نئی معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامی اسطورہ کو عہد حاضر سے جوڑ کر کے افسانوں میں اس طرح پیش کرنا کہ یہ افسانہ کیا گیا ہے کہ یہ افسانہ عالمگیر تباہی کا اشاریہ بن گیا ہے، اور خیر و شر کی ابدی جو رزمگاہ میں وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہی انتظار حسین کا کمال ہے کہ وہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے علائم اور تصورات سے کام کی چیز لے لیتے ہیں، اور پھر اپنے عہد کی جو بلجمیاں ہیں ان کو آشکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ہندو دیو مالائی تصورات و علائم کے ساتھ ساتھ جاتک کے علائم کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آگے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ قدامت پسند لڑکی اور 31 مارچ یہ بھی ان کے دو اہم افسانے ہیں۔ انتظار حسین کا لب و لہجہ یہاں بہت آپ دیکھیں گے سرپرائزنگلی ان کا یہاں لہجہ شوخ ہو گیا ہے، طنزیہ پیرایا ہو گیا ہے یہاں۔ ان دونوں افسانوں میں انہوں نے ہماری سوسائٹی کے جو کلچرڈ اور انٹلیکچوئل لوگ ہیں، دانشور طبقہ ہے، اس طبقے کے فکری اور جذباتی
تضادات کو خاص طور سے وتھ ریفرنس ٹو لو، محبت کے حوالے سے، اس میں انہوں نے واضح کی ان دونوں کہانیوں میں. چھوٹے چھوٹے جملے میں پڑھ دیتا ہوں. ان دونوں کہانیوں میں سے قدامت پسند لڑکی والی جو کہانی ہے اس میں ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اشرف کا نظریہ تھا کہ نظریات آدمی کی حماقت ہیں، عورت کے نظریات نہیں ہوتے، احساسات ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے فکری اور جذباتی جو تضاد ہے جو کلچرڈ اور دانشور طبقہ ہے اس کا. اسی طرح سے جو دوسری کہانی تھی 31 مارچ، اس کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ وہ ہفتے میں ایک دن بس میں سفر لازماً کرتے تھے تاکہ عوام سے ان کا رابطہ قائم رہے اور وہ طبقاتی علیحدگی پسندی کا شکار نہ ہو جائیں. وہ کھدر کا کرتا پہنتے تھے اور شہر کے اونچے ہوٹل شیزان میں بیٹھتے تھے. انکوٹ. تو ان چھوٹے چھوٹے اقتباسات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان دونوں کہانیوں میں قدامت پسند لڑکی اور 31 مارچ والی کہانی میں انہوں نے جو اپنے معاشرے کا جو انٹلیکچوئل طبقہ تھا، اس کی جو بہت ہی مہذب طبقہ مانا جاتا تھا، اس کے قول و فعل میں جو تضاد ہے، اس تضاد کو انہوں نے ان دونوں کہانی میں واضح کیا ہے. اس کے علاوہ جن کی اور بھی جو کہانیاں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کہانی ہے ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی اس میں ہمیں فرحت کا احساس ہوتا ہے. اور فرحت وہ اس لیے کہ وہ ہمیں ہماری اپنی دنیا سے جوڑ دیتے ہیں. یعنی اسلامی تہذیب کی بھی بات کر رہے ہیں تو بھی وہ ہمیں ہمارے جو موجودہ جو صورتحال ہے ہماری، اس کی جو بلجبی ہے اس کو بھی وہ وہاں واضح کرتے ہیں. ایک دو افسانے ہیں جیسے بادل، فراموش اور بے سبب، یہ 3 جو افسانے ہیں، ان افسانوں میں انہوں نے جو لایانی صورتحال ہے اور اس صورتحال کی وجہ سے جو انسان کے اندر افسردگی پیدا ہوئی ہے، جو خالی پن کا عجیب احساس ہے، وہ ان کہانیوں میں نمایاں ہوتا ہے. یہ وہ کہانیاں ہیں جن میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور سے جو اسلامی تہذیب تھی، جو روایت ہے، جو کہنا چاہیے اس کے علائم ہیں جو مذہبی، ان تمام چیزوں کو اس طرح سے برتا ہے کہ ہمارے سامنے انہوں نے ایک کہنا چاہیے کہ ہمارے عہد کی جو زندگی ہے اس سے اس کی معنویت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح سے ہم اس پہ منطبق کیا ہے ان علائم کو، ان تصورات کو، کہ ہم دیکھ کر کے ہمیں ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، ہماری بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. انتظار حسین صرف اسلامی روایات یا اسلامی تہذیب یا ان علائم سے مدد نہیں لیتے، بلکہ اپنی جو ان کی تخلیقی بصیرت ہے اس نے بدھ دور کی جاتکوں سے بھی افسانوی بصیرت حاصل کی ہے. کہ انتظار حسین کے تخلیقی سفر کا یہ جو مرحلہ ہے، یعنی بدھ دور کی جاتکوں تک کا جو سفر ہے، وہ جو ہے وہ بہت تازہ تر مرحلہ ہے. وہ بدھ دور کے جاتکوں سے افسانوی بصیرت حاصل کرتے ہیں. ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے کچھوے، اس میں وہ اس کے آخر میں افسانے کے مجموعے کے آخر میں نئے افسانہ نگار کے نام وہ کچھ باتیں کہتے ہیں. وہ ان باتوں کو ہمیں ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے، تب ہم جا کر کے ان کی اس تخلیقی جو ان کے اندر ایک اسپرٹ تھی، جو ان کے اندر ایک بے چینی تھی چیزوں کو اپنے اندر بھر لینے کی، یا کہنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ اپنے عہد کو کی بلجبی کو، اس کے تضادات کو واضح کریں اور کہاں کہاں سے وہ چیزیں ڈھونڈ کے لاتے تھے. کوٹ وہ جو خطاب ہے نئے افسانہ نگاروں سے، کہتے ہیں آوارہ پھرتے پھراتے میں مہاتما بدھ کے جاتکوں میں جا نکلا اور ششدر رہ گیا کہ یا میرے مولا یہ کون سی دنیا واردات ہے جہاں آدمی انگنت زمانوں میں اور انگنت قالبوں میں زندہ و تابندہ ہے. بےقرا وقت میں رنگا رنگ پیکروں میں پھیلی ہوئی بےقرا انسانی ذات. اللہ اگر توفیق دے تو جاتکوں سے یہ شعور پا کر آج کے آدمی کے کرب کو سمجھا تو جا سکتا ہے، لیکن مجھے تو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. میں جاتکوں کی کائنات میں حیران پھرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا میرے ساتھ بھی یہ جنم جنم کا قصہ ہے.
یہ ساری تاریخ ایک جیتا جاگتا آج ہے. یہ ساری فکر انسانیت کے آج میں سانس لے رہی ہے. ہمارا یہ ننھا سا آج جو پریزنٹ ہے، جسے ہم ترقی کی معراج جانتے ہیں، خود آج کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. ہمارا انداز ایک مدفن ہے جس میں جانے کتنے آج کل بن کر، یعنی یسٹرڈیز بن کر کے دبے ہوئے ہیں، دبے پڑے ہیں. مجھ پر سنک سوار ہے کہ کہانی کا منتر پھونک کر سوئے ہوئے کلوں کو، یعنی کہ یسٹرڈیز کو، سوئے ہوئے کلوں کو جگاؤں اور اپنے اس ننھے سے جاگتے آج میں سمو لوں. انکوٹ. تو اس سے ہمیں ان کی اندر جو ایک بے چینی ہے، جو ایک اضطراب ہے اپنے عہد کو دیکھ کر کے، جو آس پاس کی زندگی میں غیر یقینی صورتحال ہے، جو جس طرح سے وسوسے ہیں، اندیشے ہیں، خوف ہیں، جو ان کا خواب ہے، اپنی زمین سے کٹنے کا جو دکھ ہے، وہ ساری چیزیں ایک ساتھ ان کے اوپر اس طرح حاوی ہوتی ہیں کہ وہ جگہ جگہ الگ الگ سرچشموں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے وہ موتی چن کر کے لاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی بات جو ان کے اندر جو بے قراری ہے، جو اضطراب ہے، اس کو وہ سامنے رکھ سکیں، ان کے حوالے سے سامنے رکھ سکیں. تو اب بہرحال ہم یہ مانتے ہیں کہ اجتماعی شعور کی قوت کو آج کے زمانے میں تسلیم کیا جاتا ہے، اور انتظار حسین کے لیے جو کہنا چاہیے کہ ساری کتھائیں، ہر کتھا کی جو اصل ہے وہ ایک ہے. وہ چاہے سنانے والا کوئی بھی ہو، وہ نانی اماں سنائیں، حکایت و روایات ہوں، کتابیں اور تذکروں میں وہ کہانیاں یا کتھا بیان کی گئی ہو، یا پھر ان داستانوں، تمثیلوں اور جاتکوں میں جلوہ کرو. تو گویا ان کی نظر میں جو کتھا ہے انسان کی، وہ ایک ہی ہے. ان کا ایک بہت اہم افسانہ ہے کشتی. اس میں قرآن مجید، قصص الانبیاء، عہد نامہ عتیق، عہد نامہ قدیم، گلگامش کی کتھا، ہندوؤں کے وید اور آرائش محفل کے اجزاء بظاہر ایک سرکل بناتے ہیں، ایک دائرہ بناتے ہیں. اس دائرے میں طوفان اور نتھنگنس یعنی معدومیت کے اندیشے کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کی جو ریزسٹنس ہے، جو مزاحمت ہے، اس کا بیان عصر حاضر کی طوفانی یلغار کی قوت کو اس لیے بڑھا دیتا ہے کہ ہمارے عہد میں ان کے ہاں تو نوح تھے، یعنی اگر قرآن کے حساب سے دیکھیں تو پوری سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، بارش کا طوفان ہے، اور اس میں کشتی میں نوح سوار ہیں، اور اپنی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہیں، اس کے وہ کھویاں ہیں، کہتے نوح. تو ہمارے عہد میں تو نوح بھی نہیں ہے، اس لیے یہ المیہ بڑھ جاتا ہے. کوٹ اسی کشتی کا ایک کوٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سب خوف بھری نظروں سے سب نے خوف بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ نوح کہاں ہے. اس کہانی میں انکوٹ، اس کہانی میں پھر ہجرت کے بعد ہجرت کے پرصعوبت بلکہ یاس انگیز نتائج کی ملول جو لہر ہے وہ سر اٹھاتی ہے. اس کہانی پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل احمد نے بجا لکھا ہے کہ انتظار حسین کی کہانی ہمارے موجودہ سیاسی اور تہذیبی سیاق و سباق میں بھرپور معنویت رکھنے اور اپنی صورتحال کی آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں اہم روایتی علامتوں کے ساتھ خاصی دور تک ذہنی سفر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کہانی میں یعنی کشتی میں اس کا اور بھی تفصیل سے ہم اس کو ذرا بتائیں گے. اس کے علاوہ کچھوے، پتے اور واپس، یہ جو کہانیاں ہیں، ان کہانیوں میں بدھ دور کی جاتکوں سے استفادہ کیا ہے انتظار حسین نے، اور اس میں جو ان کا ایک محبوب موضوع ہے یعنی اخلاقی زوال کا موضوع، مایا موہ، خوف، شک، دغا، نفس پرستی، ان ساری کہانیوں کو وہ بیان کرتے ہیں.
آخری آدمی اور زرد کتا جو کہانی ہے ان کی، اس میں یہی باتیں ایک الگ اسلوب میں بیان کی گئی ہیں. جو کہانی کچھوے، پتے اور واپس میں بیان کی گئی ہے، مور اور لیس وہی کہانی آپ کو آخری آدمی اور زرد کتا میں بھی ایک الگ پیرائے میں، ایک الگ انداز بیان میں ہمیں ملتی ہے. کچھوے کا یہ کوٹ دیکھیں، یہ اقتباس کے مہاراج، جہاں کھوٹ ہو وہاں بدھیمان چپ رہتے ہیں، کہ ایسی اوستھا میں بولنے میں جان کا کھٹکا ہے، انکوٹ. اسی طرح سے پتے جو ان کی کہانی ہے، اس کا ایک کوٹ دیکھیے کہ دکھی ہو کر کہا کہ نگر میں گلیاں ہیں اور جنگل میں رتے ہیں، میں موہ کے جال سے کیسے نکلوں. واپس جو کہانی، جس کہانی کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جو پتے کہانی ہے، اس کا یہ واپس جو کہانی ہے اس کا یہ چھوٹا سا جملہ دیکھیں کہ کیسا انیائے ہے کہ اپرادھی راجا کے شرن میں ہے، نردوشی مارے جاتے ہیں. تو آپ گویا ایک طرح سے دیکھیں گے کہ وہ مختلف سطحوں پر جب انہیں کوئی بات کہنی ہوتی ہے، جب وہ اپنے معاشرے کے تضاد کو دیکھتے ہیں اور ان کا من وچلت ہوتا ہے، جب وہ مضطرب ہوتے ہیں، تو پھر وہ سرچشمے کی پرواہ نہیں کرتے. جہاں سے بھی ان کو ان کے کام کی چیز مل جاتی ہے وہ وہاں سے اسے لے لیتے ہیں، اور پھر اپنی جو ان کی تخلیقی بصیرت ہے اس کے ساتھ اسے گون کر کے ایک ایسا اسلوب تیار کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنا عہد کہنا منعکس نظر آتا ہے، بالکل صاف طور پر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جاتک کا جو دور ہے، یعنی جو تازہ تر تخلیقی رویہ ہے انتظار حسین کا، اس دور میں ہمیں 4 طرح کی کہانیاں ملتی ہیں. ایک کہانی تو وہ ہے جس کا جو اسلوب ہے وہ سادہ بیانیہ کا اسلوب ہے، جیسے ان کی کہانی دھوپ ہے، اجنبی پرندے ہے، وقت ہے، پلیٹ فارم ہے، خالی گھر خواب میں، تو دھوپ، تعلق ہے، خالی پنجرہ، داغ اور درد، اختر بھائی، ریزرو سیٹ. یہ ساری جن کہانیوں کو میں نے ذکر کیا، یہ کہانیاں وہ ہیں جن میں سادہ بیانیہ کا اسلوب اپنایا گیا ہے. دوسری طرف وہ کہانیاں ہیں جیسے کہ آخری آدمی اور شہر افسوس کی کہانیاں ہیں. ان کہانیوں کے تسلسل میں، کنٹینوئنس میں لکھی گئی ہیں، جن کا خمیر اسلامی تاریخ و تہذیب سے اس طرح اٹھایا گیا ہے کہ اس میں وہ سارا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جیسے خیمے سے دور، انتظار، یہ جو کہانیاں ہیں، ان دونوں کہانیوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا پس منظر ہے، جو اس پورے افسانے کا جو خمیر اٹھایا گیا ہے، وہ اسلامی تاریخ و تہذیب سے اٹھایا گیا. تیسرا جو کہانی کا کہنا چاہیے وہ قسم ہے جو اس عہد میں ان سے ملتی ہے، ان کی کہانیاں ملتی ہیں، وہ ہیں جس میں جو بر صغیر کہنا چاہیے، جو سب کنٹیننٹ کی جو زمینی یادداشت کو جب آپ کھنگالتے ہیں، جب اسے پڑھتے ہیں، تو وہاں سے وہ چیزیں نکل کر آتی ہیں. اس طرح کی کہانیاں ہیں، جیسے نر ناری ہے، پورا گیان ہے، برہمن بکرا ہے، 10واں قدم، مورنامہ، پچھتاوا، نرالا جانور وغیرہ. یہ وہ کہانیاں ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کنٹیننٹ کی جو زمینی یادداشت ہے، اس کو جب ہم کھولتے ہیں، اس کو جب سرچ کرتے ہیں، تو ان میں وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. وہ ساری کہانیاں اس طرح کی بیان کی گئی ہیں. چوتھی طرف وہ کہانیاں ہیں جن کا لب و لہجہ تنزیہ ہو گیا ہے، کیونکہ ماضی کے احوال میں نئی معاشرت کا ڈھنگ ان کے ہاں شامل کر دیا گیا ہے. اس طرح عصری صورتحال بھی بڑے مؤثر پیرائے میں ظاہر ہوئی ہے. اپنے موضوعات کے بارے میں خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ میلے سے واپسی میں راہ بھٹک جانے والا بچہ وہ اکیلا کبوتر جو اپنی چھتری سے بہت دور کسی اونچے کوٹھے پر بیٹھا رہ جائے اور اسے رات آئے اندھیرے ہوتے ہوئے. یہ پورا ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے جس طرح سے چیزیں رکھی ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچنے کا احساس، اکیلے رہ جانے کے عالم میں خوف اور بدحواسی، شام کی آمد اور ایک ہمگیر بے تحفظی ان کے کہنا چاہیے کہ ان کی کہانیوں کا پس منظر ہوتے ہیں. تو گویا بہرحال یہ ہے کہ جو انتظار حسین نے وہ اور کہانی لازم و ملزوم ہے. انہیں کچھ الگ کرنے کی جو خواہش تھی، اس کی تمنا میں وہ ترقی پسند تحریک سے دور ہوئے، اور پھر محمد حسن عسکری اور حلقہ ارباب ذوق کے اثرات نے اس فاصلے کو اور بھی بڑھا دیا.
جب وہ ہجرت کر کے وہاں گئے تو وہاں کی سیاست کے نشو و فراز دیکھے، سماجی تغیرات بھی دیکھے، اس کو بھی انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ ان کے تخلیقی تجربے میں سفر جو ہے وہ ایک استعارہ ہے جو انسان کا مقدر ہے، اور جو خود انہیں اپنے بچپن سے انسان کے بچپن تک لے گیا ہے۔ وہ بار بار ماضی کا رخ کرتے ہیں تاکہ حال کو سمجھ سکیں۔ وہ ماضی اس لیے نہیں جاتے کہ ماضی میں رہنا ہی چاہتے ہیں، بلکہ وہ حال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ماضی کا رخ کرتے ہیں۔ وہ اپنے معاصرین میں بہت اہم ہے، اور ان کا جو ان کی جو اہمیت ہے، جو ان کا امتیاز ہے، بلکہ ان کی جو عظمت ہے، وہ کئی وجوہات اور کئی اسباب پر قائم ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کہانی کہنے کے گر سے واقف ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ کہانی کیسے کہی جاتی ہے۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ جو ان کے عہد کے اپنے سوالات ہیں وہ ان کے جوابات سے بیگانہ نہیں ہیں، انہیں معلوم ہے، اور اسی وجہ سے ان کے افسانوں میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کے امتیاز کا تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ و تہذیب کے جو پراسرار اور پیچیدہ جنگل ہیں ان میں اتر کر کے اظہار و ابلاغ کے جو علامتی وسیلے ہیں وہ کچھ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ان علامتی وسیلوں کو اعتبار حاصل ہو جاتا ہے۔